بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے مچھلی کی بیع کے حوالے سے مسائل پڑھے تھے کہ اگر مچھلی شکار نہیں کی ہے تو اس کی بیع باطل، اور اگر شکار کر لی ہے تو اگر بغیر کسی ہیلے کے اس کو پکڑا جانا دوبارہ ممکن ہے تو وہ بیع درست ہے، لیکن اگر اس کے لیے کوئی جال ڈالنا پڑے گا، کوئی کنڈی ڈالنی پڑے گی تو وہ مقدور التسلیم نہ ہونے کی وجہ سے بیع فاسد ہے۔ اور اگر پانی کے اندر ہی مچھلی کو دیکھا ہے تو مشتری کو خیار رویت ملے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز پانی کے اندر جب ہوتی ہے تو اپنے سائز سے بڑی نظر آتی ہے، تو پانی کے اندر دیکھنے کی رویت کافی نہیں ہے، پانی سے باہر نکال کر اس کو دیکھا جائے گا۔ تو کچھ جگہوں پر ہمارے زندہ مچھلیاں ملتی ہیں، بعض اوقات وہ نہر کے اندر جال ڈال کر اس کے اندر مچھلیاں چھوڑی ہوتی ہیں، یا ہمارے ملتے ہیں ٹپ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ زندہ مچھلیاں ہوتی ہیں، اس کو کہ بھائی یہ والی مچھلی نکال دے، وہ نکال کر دیتا ہے، تول کر دے دیتا ہے۔ آپ کے سوات والی سائٹ پر یہ ٹراؤٹ مچھلی فارم وغیرہ کی جو بکتی ہیں تو زندہ بھی ملتی ہیں وہاں اس طرح۔ تو شکار کب کہلائے گا؟ تو اس کے لیے کہ اگر کسی نے کھڈا اسی لیے کھودا کہ مچھلیاں اس میں آ جائیں، یا جال لگایا کہ مچھلیاں اس میں آ جائیں، تو ایسی صورت میں تو جب اس جال میں مچھلی آ گئی یا کھڈے میں آ گئی تو وہ اس شخص کی کہلائیں گی کہ جس نے یہ جال لگایا تھا یا کھڈا کھودا، کوئی دوسرا شخص آ کر اس میں سے نکال نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مچھلی پکڑنے کے لیے کھڈا نہیں کھودا، ویسے ہی کھڈا تھا، یا مچھلی پکڑنے کے لیے جال نہیں ڈالا، ویسے ہی جال ڈالا تھا اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اور اس میں مچھلی آ گئی یا کھڈے میں آ گئی، تو یہ ابھی اس کا مالک نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہاں اس قصد سے اس نے یہ کام نہیں کیا۔ ہاں اگر وہ اس جال کو سمیٹ لیتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، یا کھڈے میں اس نے واپسی کا راستہ بند کر دیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، کہ اب یہ پکڑنا کہلائے گا۔ پہلے کھڈے میں جو آئی تھی وہ تو ویسے ہی آئی تھی، لیکن جب اس نے واپسی کا راستہ بند کر دیا تو اب یہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ اور یہی حکم دیگر شکار کے حوالے سے ہے کہ جنگل میں کسی نے اگر جال لگایا ہے تو اس کے جال میں کوئی پرندہ یا کوئی جانور پھنسا ہے تو یہ اس پھندا لگانے والے یا جال پھیلانے والے کی ملکیت میں آ جائے گا۔ اور اگر کسی نے ویسے ہی جال سکھانے کے لیے پھیلایا اور اس میں کوئی جانور آ گیا تو وہ ابھی اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر بعض اوقات کوئی پرندہ آ گیا تو ابھی گھر میں آنے سے وہ گھر کا مالک اس کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ ہاں اگر اس نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی ہیں کہ پرندے کے واپس جانے کا راستہ بند ہو گیا تو اب وہ اس کی ملکیت میں ہے، اب وہ اس کو پکڑ لے، اب وہ اس کا مالک، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مسائل اسی پر متفرع ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فسد بیع سمک لم یصد، کہ اس مچھلی کی بیع فاسد ہے جس کو شکار نہ کیا گیا ہو، لو بالعرض، اگر کسی قیمتی چیز کے بدلے اس کو بیچا گیا ہو، والا، اور اگر سمن کے ساتھ بیچا گیا ہے، مثلی چیز کے ساتھ بیچا گیا ہے، فباطل، تو ایسی صورت میں بیع باطل ہوگی، لعدم الملکی، ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ صدر الشریعہ نے یہ بات کہی۔ اس پہ علامہ شامی کا کیا کلام ہے اور اس پر جو میں نے تبصرہ کل میں کر چکا ہوں۔ او سیدھا، یہ شکار تو کر لیا گیا، ثم القی فی مکان
لا یؤخذ منہ الا بحیلۃ، پھر اس کو ایسی جگہ ڈال دیا گیا کہ بغیر ہیلے کے دوبارہ اس مچھلی کو نہیں پکڑا جا سکتا، تو اس کی بیع بھی فاسد ہے۔ اس کی جو فساد کی وجہ ہے للعجز عن التسلیم، کہ حوالے کرنے پر قدرت حاصل نہیں۔ وَإِنْ أُخِذَ بِدُونِهَا، اور اگر بغیر ہیلے کے اس کو پکڑا جا سکتا ہے تو صح، تو ایسی صورت میں بیع درست ہے کہ ملکیت بھی ہے اور مقدور تسلیم بھی ہے، بیع کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، اور اگر پانی کے اندر دیکھا تھا اس کو تو مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ إِلَّا إِذَا دَخَلَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَصُدَّ مَدْخَلَهُ، سوائے اس کے کہ مچھلی بذات خود کسی گڑھے وغیرہ میں آ گئی اور اس کے داخلے کے راستے کو بند اس نے نہیں کیا، تو ابھی یہ مچھلی اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ فَلَوْ صَدَّهُ، ہاں اگر وہ اس کے راستے کو بند کر دیتا ہے تو ملکہ، تو ایسی صورت میں وہ اس کا مالک ہو جائے۔ آگے مسئلہ ہے تالاب کے ٹھیکے پر یا مچھلی پکڑنے کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں مختلف، تو اب یا تو یہ بیع ہے یا اجارہ ہے۔ آپ کو ٹھیکہ دیا کہ بھئی آپ 2 دن میں 1 ہفتے میں جتنی مچھلی پکڑنا چاہیں پکڑ لیں۔ ہوتا ہے نا نہروں پہ ٹھیکے، یہ ہمارے رینجرز والے انہوں نے سندھ کی نہروں پہ بڑے قبضے جمائے ہیں، سے بیچارے ماہی گیروں کو شکار سے روک دیا اور خود انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر کے اور پھر پیسے وصول کر کے ان کو شکار کی اجازت دی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے بھائی، جس کا زور چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے۔ اب فقہی طور پر سوال یہاں یہ ہے کہ یہ جو ٹھیکہ ہے یا تو یہ بیع ہے یا یہ اجارہ ہے۔ اگر بیع ہے تو بیع کی شرائط اس میں موجود نہیں، مبی معلوم نہیں، مقدور التسلیم نہیں، یہ ساری چیزیں شکار سے پہلے بیچی گئیں کہ شکار یہ کرے گا جو پکڑے گا، تو بیع باطل، سارے احکام آ گئے نا اس میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی ہم نے تو اجارے پہ دیا، منفعت کہ آپ اس سے پانی سے مچھلی نکال لیں، یہ آپ کی منفعت ہے۔ اجارہ جو ہے وہ منفعت کی بیع ہے، تو اس میں ٹائم دے دیا، 1 ہفتے کا آپ کا پرمٹ ہے، 6 مہینے کا ہے، 3 مہینے، جو بھی ٹائم ہے۔ تو اس پہ پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اجارہ جو ہوتا ہے وہ تو عین کو باقی رکھ کر نفع اٹھانے کا نام ہے، عین کو فنا نہیں کیا جاتا اس میں۔ جیسے ہم مکان کرائے پر لیتے ہیں، گاڑی کرائے پر لیتے ہیں، جانور کرائے پہ لیتے ہیں، تو اس جانور کو باقی رکھ کر اس پہ ہم سواری کر سکتے ہیں، گاڑی کو باقی رکھ کر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، گھر کو باقی رکھ کر ہم اس میں رہائش کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ گھر کو ہی توڑ دو پورا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو استہلاک کے عین پر اجارہ باطل ہوتا ہے، کیونکہ جو اجارے کی بنیاد ہے وہ اس بات پر ہے کہ عین کو باقی رکھا جائے اور پھر اس سے نفع لیا جائے۔ تو اب یہاں پر جو اجارہ ہے وہ تو استہلاک عین پر ہے، مچھلی نکالنا تو مچھلی ایک عین ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ مچھلی باقی رکھ کر اس کے چھلکے اتار لیں، ایسا تو نہیں ہے بھائی، مچھلی نکالے گا وہ، تو یہ اجارہ کس چیز پر ہوا؟ استہلاک عین پر۔ کس پر؟ یہ باطل ہے۔ تو چاہے بیع کا ہو تب پھنسے، اجارہ کا ہو تب بھی پھنسے۔
تو دونوں صورتوں میں یہ باطل ہے، نہ اجارہ جائز نہ بیع جائز۔ تو یہ ٹھیکے ویکے کے جو معاملات چل رہے ہیں یہ شرعی طور پر درست نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں وَلَمْ تَجُزْ اِجَارَةُ بِرْقَةٍ لِيُصَادَ مِنْهَا السَّمَكُ بحر، کہتے ہیں کہ تالاب کا اجارہ کرنا جائز نہیں ہے تاکہ اس سے مچھلیاں شکار کی جائیں۔ صاحب بحر نے یہ بات کہی۔ اچھا، اب یہ جو ایک تو یہ تو مچھلیوں کی بات ہو گئی، ویسے ہی ہمارے ہاں یہ جو ٹھیکے ہیں آج تقریباً ہر شعبے میں ٹھیکہ چلتا ہے، اور تو اور داتا دربار میں بھی ٹھیکہ ہے چپلوں کا، ہے نا؟ اسی لیے وہ کر رہا تھا ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس چپلیں رکھواؤ، وہ کوئی عقیدت میں نہیں کر رہا تھا، پیسے لینا ہوتا ہے، اور وہ محکمہ اوقاف نے اس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، یعنی محکمہ اوقاف نے پہلے اس سے پیسے لے لیے 1 سال کے 5 کروڑ 10 کروڑ جو بھی ہے اس نے پیسے دے دیے، اب وہ لوگوں سے وصول کر رہا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے 10 روپے جوڑے کے حساب سے، اس نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو اب یہ اس کی کیا حیثیت؟ ایسے ہی مختلف اسٹیشنوں پہ بھی ٹھیکے چلتے ہیں، یہ جو ہماری ٹول پلازا ہے تو ٹول پہ بھی ٹھیکے ہوتے ہیں، کار پارکنگ ہے اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں، مختلف ہوٹلز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ ان کو ٹھیکے پہ دے دیتی ہے۔ تو اب یہ جو ٹھیکہ ہے اگر فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کیا بیچا گیا؟ اگر بیع ہے تو کیا بیچا گیا، اور اگر اجارہ ہے تو کس چیز کی منفعت پہ اجارہ؟ بھائی میں پیسے دے رہا ہوں تاکہ آگے کام کر کے پھر پیسے وصول کروں گا، اور پھر اس میں سے مجھے فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اسی طرح پہلے گاؤں کے ٹھیکے ہوتے تھے کہ جناب گاؤں میں سے جتنا وہ جمع ہوگا کاشتکاری کا معاملہ وہ پہلے ہی زمیندار نے لے لیا، اور باقی جس نے اب ٹھیکے پہ لیا ہے وہ بعد میں وصولیابیاں کرتا رہتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے اسی وجوہات پر یہ گاؤں کے ٹھیکے کو ناجائز قرار دیا، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر آپ کے کئی فتاویٰ اس میں موجود ہیں۔ لیکن اب اس پہ ایسا عرف و تعامل ہے کہ اس سے بچنا بڑا دشوار ہے۔ بلوے کی کیفیت، یہ میں نے اتنی ساری صورتیں آپ کو بتائیں، روڈ پہ گاڑی لے کے نکلیں گے، ہائی وے سے گزریں گے، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، ہر امیر ہو غریب ہو فاسق و فاجر ہو نیک صالح متقی ہو پیر صاحب ہوں کہ مفتی اعظم ہوں، سب نے ادھر ہی سے گزرنا ہے بھائی، اور سب نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے یا نہیں؟ سبھی کا ہے۔ تو عموم بلوہ اور کسے کہتے ہیں؟ جس میں عام اور خاص سب مبتلا ہوں۔ ضرورت بھی ہے اس میں، کیونکہ یہ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو پہلے ہی سارا کھا جائیں گے، خیر کھاتے تو بعد میں بھی ہیں، لیکن کچھ نظر میں تو آ جاتا ہے نا کہ بھائی یہ 5 کروڑ آئے، ان کو حساب کتاب دینا پڑتا ہے، پھر تو 5 کروڑ کیا 5 لاکھ بھی نہیں آئیں گے، اسی لیے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ
اس کو ٹھیکہ دے دو، جس کے پیسے لگے ہیں وہ خود ہی وصول کرے گا پھر، اور جس کا کوئی پیسہ نہیں لگا وہ وصول کرے گا تو اپنی جیب میں ڈالے گا، سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے گا۔ تو مسائل ہیں اس کے بھی، جس ضرورت کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے انڈیا کی جو مبارک پور کی مجلس شرعی ہے، انہوں نے پھر اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ مجلس شرعی کے فیصلے نامی جو کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ طلاق کے اور گاؤں کے ٹھیکے کا مسئلہ اس میں ڈسکس کیا گیا، ان کے اجلاس کے اندر بحث ہوئی اس پر۔ تو فتاوی رضویہ میں اگرچہ اس کے خلاف فتویٰ موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے حالات، ضرورت، بلوا، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگرچہ یہ خلاف قیاس ہے، اگر فقہی علتوں اور ان کو دیکھا جائے تو اس کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن عموم بلوا یا ضرورت کی وجہ سے اب اس کے جواز کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس پہ تعامل پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اسی طرح سرکاری معاملات جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ لیکن جو یہ عمومی کسی کی عام پراپرٹی ہے، وہ تالاب ہے، اس کو وہ اگر اجارے پر دے رہا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو وہ بہرحال فاسد رہے گا، جائز نہیں ہوگا۔ جی کوئی اشارہ کر رہا تھا؟ آگے ہے وَبَيْعُ طَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ إِرْسَالِهِ مِنْ يَدِهِ أَمَّا قَبْلَ صَيْدِهِ فَبَاطِلٌ أَصْلًا لِعَدْمِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ يَطِيرُ وَيَرْجِعُ كَالْحَمَّامِ صَحَّ وَقِيلَ لَا وَرَجَّحَهُ فِي النَّهْيِ۔ اب پرندے کی بیع، تو یہاں پر بھی وہی مچھلی کی بیع کے طرح اس پہ احکام ہے کہ اگر اس کو شکار کرنے سے پہلے اس کی بیع کی تو وہی باطل، یا علامہ شامی کی تفصیل کے مطابق اگر عرض سے کی اور مطلقاً پرندے کی بیع ہے تو عرض میں فاسد، پرندے میں باطل، اور اگر مطلقاً پرندے کی بیع ہے، متعین پرندے کی بیع ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ عرض میں فاسد اور پرندے میں باطل۔ اور اگر مطلقاً پرندے کی بیع ہے کہ کوئی سا بھی پرندہ، طوطا ہے مثال کے طور پر، باز ہے، یہ جو پرندے بکتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو اس میں چاہے پھر سمن سے ہو یا عرض سے ہو، مطلقاً بیع باطل ہو جبکہ متعین نہ ہو۔ ہاں شکار تو کیا ہوا ہے، تو اب وہ پرندہ یا تو پنجرے میں ہوگا یا ہوا میں ہوگا، تو اگر پنجرے میں ہے تو پھر تو اس کی بیع میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ بیع کرے گا اور دے دے گا۔ جیسے ہم پرندے خریدتے ہیں، جب چڑیاں خریدتے ہیں، طوطے خریدتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو وہ پنجرے کے اندر ہوتی ہیں، یہ والا جوڑا دے دے بھائی، وہ ہاتھ بڑھا کے پکڑتا ہے، دے دیتا ہے، ہمارے پنجرے میں ڈال دیتا ہے یا کسی تھیلی میں بند کر کے دے دیتا ہے، اب تم جانو، تمہارا کام جانو، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ پرندہ ہوا میں ہے تو بعض پرندے ایسے ہیں کہ جو سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بھلے جتنے مرضی پالتو ہو جائیں۔ طوطا چشم مشہور ہے، طوطے کو اڑایا تو وہ گیا، طوطا واپس نہیں آتا۔ اور وہ بلبل کا بچہ، وہ ایک نظم ہوتی تھی نا، بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، گاتا تھا گانے، میرے سرانے، ایک دن اڑایا واپس نہ آیا۔ بلبل کا بچہ، تو اب کوئی بلبل کا بچہ ہے بھائی کہ اڑایا تو واپس نہیں آئے گا، تو اب اڑنے کی وجہ سے وہ ملکیت سے نہیں نکلا،
یہ ذہن میں رکھیں آپ. ایک تو یہ کہ کسی نے نہیں پکڑا تھا اس کو، وہ تو مال مباح تھا، لیکن اس کی ملکیت میں ہے، اب اگرچہ اس کے قبضے میں نہیں ہے وہ، لیکن مالک ہے وہ اس کا، تو ملک ہے، مقدور التسلیم نہیں ہے، حوالے نہیں کر سکتا، تو اس کی بیع فاسد ہوگی، کیونکہ بیع کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدور التسلیم ہو. تو جو پرندہ ہاتھ سے اڑ گیا اب وہ اس کو حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے. جب حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کی بیع فاسد ہو جائے. ہاں اگر ایسا پرندہ ہے کہ جو سدھایا ہوا ہے، جو یا تو مالک کے اشارے پر واپس آ جاتا ہے یا ایک مخصوص وقت پر واپس آ جاتا ہے، جیسے کبوتر ہیں، بعض کبوتر ہیں صبح اڑائے جاتے ہیں، شام کو واپس اپنے ڈیرے پر آ جاتے ہیں، دن بھر گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا یہ بعض شکرے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو عرب شیوخ تلور کے شکار کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سیٹی کی آواز پر چلتا ہے، اس کو سیٹی مارتے ہیں واپس آ جاتا ہے. کوئی تلور ہوا میں اڑتا ہوا دکھ رہا ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو اڑاتے ہیں، اس کے پیچھے وہ جا کے پیچھا کرتا ہے، اس کو شکار کر کے لا کے دیتا ہے. ہمارے شیوخ بڑے شوقین ہیں اس کے. آپ کے رحیم یار خان میں پورے ان کی ٹولے آتے ہیں، اور رحیم یار خان کا ایئرپورٹ بنایا ان شیوخ کے لیے گیا، باقی تو اس میں کوئی اور جہاز اترتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ. ایسے ہی آپ کے بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر ان کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. تو یہ بہرحال اب اس شکرے کی بیع کی، اور ہوا میں ہے شکرا، یا کبوتر کی بیع کی اور کبوتر ہوا میں ہے، تو اب یہ ایسا سدھایا ہوا ہے کہ بھئی واپس آ جائے گا، تو اب اس کی بیع کا کیا حکم ہے؟ تو اس پہ ظاہر الروایت تو یہ کہتی ہے کہ اس کی بیع درست نہیں ہے. اس کے صاحب بحر اور نہر نے اسی کو ظاہر الروایت کہا کہ بھیا جانور ہے تو جانور کا تو کیا بھروسہ، آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. جیسے کبوتروں کا عام طور پر ہوتا ہے کوئی معاملہ، کوئی کبوتری پھانس لیتی ہے اسے، ہیں کبوتر باز ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اجنبی کبوتر اڑتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ فوراً دوسرا کبوتر اڑاتے ہیں کہ یہ اس کی سیٹنگ بنائے اور اس کو میرے ڈیرے پر لے آئے. تو جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں، لڑکیاں بھی پھنس جاتی ہیں، لڑکے بھی پھنس جاتے ہیں، تو ایسے ہی کبوتر بھی ہیں بھائی، ان میں بھی یہی معاملہ ہے. تو جانور ہے، آپ نے لاکھ تربیت دی ہے اس کو، وہ تربیت کے خلاف کر دیتا. شکرا ہے، اڑایا ہے، بھاگ گیا، واپس ہی نہیں آ رہا، کیا کر لو گے آپ اس کو؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جس وقت اس کو اڑایا ہے، اگر فوراً اس کو اتار دیا اور حوالے کر دیا تو ٹھیک، لیکن یہ نہیں بھی آ سکتا، تو اس وجہ سے اس کی بیع کو کہا فاسد ہے. لیکن جو ابن حمام ہیں اور دیگر علماء، انہوں نے یہ کہا کہ حکم عادت کے مطابق ہوتا ہے، کہ جب اس پرندے کی عادت یہ ہے کہ یہ واپس آ جاتا ہے تو اس کو واپس آنے والا ہی سمجھا جائے گا. اور بیع کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر حوالے کرنے پر قدرت ہو، ایسا تو کسی نے بھی نہیں کہا، ورنہ تو صرف اس چیز کی بیع درست ہوگی جو عقد کے وقت مجلس سے عقد میں موجود ہو. اب اگر میرے گودام میں کوئی چیز پڑی ہے اور میں اس کی بیع کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کر گودام سے دور، تو بیع ٹھیک ہے،
کہ بھائی وہ چیز میرے گودام میں رکھی ہے، حوالے کرنے کا وقت آئے گا تو میں گودام سے اٹھا کر حوالے کر دوں گا۔ اس مجلس عقد میں حاضر کرنا اس مبیع کو یہ ضروری نہیں۔ اب اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ بھائی میں یہاں بیع کر رہا ہوں، وہ گودام میں چوری ہو گئی ہو سکتا ہے گودام میں آگ لگ جائے، امکانات تو ہیں نا یہ، تو ان امکانات پہ نظر نہیں کی جاتی۔ نادر صورتیں ہیں، ہو تو سکتی ہیں لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں ہے ایسا، اور اگر بالفرض ایسا ہو گیا تو پھر اس کا حکم بھی موجود ہے جناب، کہ اگر قبضے سے پہلے مبیع ہلاک ہو جائے تو بیع باطل ہو جاتی ہے، سیدھی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اگر پرندہ لوٹ کے نہیں آیا تو پھر اس صورت میں اس پہ حکم لگے گا، لیکن جب اس کی عادت لوٹ کے آنے کی ہے تو پھر اسی کے موافق یہ حکم لگے گا کہ یہ مقدور التسلیم ہے۔ جب مقدور التسلیم ہے تو پھر اس کی بیع کرنا درست ہوگا۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب لیکن فی الوقت ابھی آخر کی عادت کیا ہے اس کی، وہ تو لوٹ کے آنا ہی ہے نا، تو اب واپس وہ اپنی خلقت پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ امر موہوم ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن غالب گمان کیا ہے، یہ جو کبوتر باز ہیں کبوتر پالتے ہیں ان کا اکثر یہی ہوتا ہے۔ ہاں لیکن ایک آدھ کبوتر غائب بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس کو، اور کسی کے پاس مل جائے تو پھر بڑا جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو نے میرا کبوتر پکڑ لیا، اور میں نے تھوڑی پکڑا، خود ہی آیا تھا، میرے کبوتری کے پیچھے آیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پرندے کی بیع بھی فاسد ہے جو ہوا میں ہو اور لوٹ کے نہ آتا، اس کو ہاتھ سے چھوڑنے کے بعد، اور اگر شکار سے پہلے ہے تو اس کی بیع اصلاً باطل ہے کیونکہ ملکیت ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اڑتا ہے اور لوٹ آتا ہے جیسا کہ کبوتر ہے تو پھر اس کی بیع درست ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ درست نہیں ہے، اور اسی کو ترجیح دی ہے صاحب نہر الفائق نے، اور اسی کو انہوں نے ظاہر الروایہ بھی قرار دیا۔ ٹھیک ہے، تو ماتن کے نزدیک وہ پہلا والا جو ابن حمام والا قول ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور ہمارے عرف اور عادت کے مطابق بھی یہی سمجھ میں آتا ہے۔ آج کل جانور ایسے باقاعدہ سدھائے جاتے ہیں کہ جو فوراً ایک اشارے پر آ جاتے ہیں۔ آگے ہے وَبَيْعُ الْحَمْلِ أَيَ الْجَنِينَ وَجَزَمَ فِي الْبَحْرِ بِبُطْلَانِهِ كَالنِّتَاجِ۔ اب حمل کی بیع، پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ جو حمل ہوگا اس کی بات تھی، یہاں جو موجودہ حمل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو تو بیع باطل میں لیا تھا، اس کو یہاں پر بیع فاسد میں لیا کہ حمل کی بیع فاسد ہے، لیکن صاحب بحر نے اس کے بطلان پر جزم کیا کیونکہ بھائی اس میں غرر پایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات پیٹ ویسے ہی پھولا ہوا ہے، حمل ہے یا نہیں یہی کنفرم نہیں، پھر اگر حمل ہے تو بچہ پیدا زندہ ہوگا یا نہیں یہ بھی کوئی کنفرم نہیں، تو اس کے وجود میں یہ بھی شک ہے، تو جب وجود میں شک ہو تو وہ معدوم کے حکم میں ہوتا ہے، اور معدوم کی بیع باطل ہوتی ہے، تو اسی لیے صاحب بحر نے یہاں جزم کیا کہ حمل کی بیع کو باطل میں ذکر کرنا چاہیے، اس کو فاسد میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جزم فی البحر ببطلانہ کالنتاج، جیسا کہ حمل کی بیع باطل ہے تو اسی طرح صاحب بحر نے کہا کہ حمل کی بیع بھی باطل ہے۔ اسی طریقے سے وَأَمَةٍ إِلَّا حَمْلَهَا،
کہ لونڈیا حاملہ تھی، اس کو بیچا اور اس کے حمل کا استثناء کیا کہ لونڈیا تو بیچتا ہوں لیکن اس کا حمل نہیں بیچتا. یا اسی طرح بکری بیچی یا گائے بیچی کہ یہ گائے بیچتا ہوں، بکری بیچتا ہوں، لیکن اس کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، تو یہ بیع فاسد ہے. کیوں؟ لفسادہ بالشرط، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے کہ جو عقد کو فاسد کر دیتی ہے. کیونکہ پیچھے ہم نے ضابطہ پڑھا تھا کہ جس چیز پر عقد وارد کرنا جائز ہے تو اس کا استثناء بھی جائز ہے. جس پر انفرادی طور پر عقد یعنی بیع کرنا جائز ہے تو اس کا عقد سے یعنی بیع سے استثناء کرنا بھی جائز ہے. پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے، سوائے ایک درخت کے یا کچھ کا یہ درخت کے پھل بیچتا ہوں، سوائے جو ہے وہ اتنے رتل کے، رتلے معلوم. تو وہاں امام قدوری کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کو بیع فاسد قرار دیا تھا. لیکن صحیح یہ ظاہر الروایہ ہے کہ جس چیز پر عقد درست ہے اس کا استثناء بھی درست ہے. تو اب حمل کی بیع درست نہیں ہے. جب حمل کی بیع درست نہیں ہے تو اس کا عقد سے استثناء بھی درست نہیں ہوگا، یعنی بیع سے. تو یہ ایسی شرط ہو گئی جو شرط فاسد ہے. جب شرط فاسد ہے تو اس کی وجہ سے بیع کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی. تو وَأَمَةٍ إِلَّا حَمْلَهَا، تو اما کی جگہ آپ بقرہ لگا دیں، آپ شاط لگا دیں، نو ٹینشن. آپ کہیں لونڈیا کہاں سے لائیں؟ آپ تو بکری تو ہے نا، گائے تو ہے نا بھائی، اس کا مسئلہ یہاں پر آ جائے. بخلاف ہبۃ و وصیت، ہاں ہبہ اور وصیت اگر استثناء کی جائے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تمہیں جو میری گائے بچہ دے گی وہ میں نے تمہیں ہبہ کیا، تو یا گائے ہبہ کی اور کہا یہ بچہ ہبہ نہیں کرتا، تو ہبہ درست ہے، یہ شرط خود فاسد ہے. اور ہبہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا. ہاں اگر وصیت کی کہ یہ گائے میرے مرنے کے بعد زید کو دے دی جائے لیکن جو اس کو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا نہیں ہوگا، تو یہ وصیت درست ہے. تو حمل کا استثناء بعض صورتوں میں عقد بھی فاسد کرے گا، استثناء بھی فاسد. بعض صورتوں میں استثناء فاسد لیکن عقد درست، اور بعض صورتوں میں استثناء بھی درست عقد بھی درست. تو وصیت میں عقد بھی درست استثناء بھی درست، ہبہ میں استثناء فاسد عقد درست، اور بیع کے اندر دونوں فاسد. تو اسی لیے فرماتے ہیں بخلاف ہبۃ و وصیت، برخلاف ہبہ کے اور وصیت.